سب سے پہلے گزارش کی جائے گی عملی احکام کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ عملی احکام آپ حضرات دیکھیں گے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، ہم اب تک کیسے کرتے تھے اور وضو کا اصل طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب آپ حضرات کے سامنے استقبال کیجیے بآواز بلند نعرہ صلوات سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والقرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق۔ وضو ظاہر ہے یہاں پہ موجود کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جسے وضو نہ آتا ہو، تو ظاہر ہے سب کو آتا ہے۔ تو میں یہاں کیا بیان کرنے والا ہوں، صرف کچھ باتیں جو عام طور پر جس کی طرف دھیان نہیں جاتا وہ باتیں آپ کو بیان کرنی ہے، ورنہ وضو کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ قرآن مجید میں وضو نام کی کوئی چیز، وضو مطلب یہ نام سے واو زاد اور واو، یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کریں، اور وہ ترتیب جو آپ کرتے ہیں وہ وہی ہے۔ اب ایک چیز میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مستحبات کو آپ چھوڑ دیجئے، مستحبات آپ جانتے ہیں گٹوں، اور اس مائک میں عملی احکام ذرا سخت ہے، چلے گا؟ آواز آ رہی ہے؟ دے دیجیے۔ تو مستحبات آپ کو پتہ ہے، گٹے سے لے کر ہاتھوں کی ہاتھ کی انگلیوں تک، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے اس کو ابھی فی الحال آواز آ رہی ہے برابر؟ ٹھیک ہے، جو مسئلہ ہے وہ ہونے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ گٹے سے لے کر انگلیوں تک، اور اس کے بعد 3 مرتبہ منہ میں پانی لے کر کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں ڈالنا۔ اس کے لیے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ اس کے بعد چہرے پر پانی ڈالنا، پانی لے کر جہاں سے بال اگتے ہیں ٹھڈی کی انتہا تک، ٹھیک ہے، اور ان دونوں انگلیوں، انگوٹھے اور انگلی کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں جتنا آتا ہے ایریا وہ کور کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایریا چھوٹ گیا ہوگا تو وضو کرنے کے بعد آپ پھر سے ایک بار اس کے سائڈ میں ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز وہ ہے دے دیجیے۔ جی ہاں، وہ شاید گر جائے گا۔ تو ایک یہ چیز کہ آپ پانی کو 2 بار 3 بار لے سکتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں ایک بار چلو میں پانی لیا تو اسی میں نمٹانا ہے، ہو سکتا ہے خشک ہو جائے، گرمی زیادہ ہو، یا انسان پورے چہرے پر نہ پہنچا سکے، تو آپ پانی یا ہاتھ آپ دھل رہے ہیں تو 1 بار 2 بار 3 بار آپ پانی لے سکتے ہیں۔ یہ چیز
اور ایک بار مکمل ہاتھ دھونے کے بعد، جیسے آپ نے پانی لیا اور پورا مکمل آپ نے ہاتھ دھو لیا، اب یہ واجب ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ جب نئے سرے سے آپ پانی لیں گے اور دھلیں گے، وہ 2 ہو گیا. تیسری بار نہیں دھل سکتے آپ، ٹھیک ہے. لیکن پہلی ہی بار میں جب آپ پانی لے رہے ہوتے ہیں تو آپ 1 بار 2 بار 10 بار پانی ڈال سکتے ہیں اگر کم لگتا ہے آپ کو. تو عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار پانی ڈالا، دوبارہ ذرا سا ڈال دیا تو دوسری بار شمار ہو جائے گا. نہیں، وہ دوسری بار شمار نہیں ہوتا ہے. جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تب وہ ایک ہوتا ہے. اس کے بعد 1 بار اور آپ دھل سکتے ہیں، وہ مستحب ہے. تیسری بار نہیں دھو سکتے، ٹھیک ہے. تو پہلی بات کہ آپ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اس کو دھلیں گے، اور 1 بار احتیاطاً سائڈ سے بھی ہاتھ پھیر لیں گے. دوسری بات، جب آپ چہرے پر پانی ڈال رہے ہوں یا ہاتھوں پر پانی ڈال رہے ہوں تو پانی 1-2 بار سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں. کمپلیٹلی دھونے کے بعد صرف 1 بار اور آپ دھو سکتے ہیں. دوسری چیز، بلکہ تیسری، پانی پاک ہونا چاہیے، پتہ ہے. لیکن اس پاک پانی میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے انسان کا نیچر، جس کو پسند نہیں کرتا، جس سے انسان کو الجھن ہوتی ہے. جیسے عام طور پہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، یا آپ کب نجس سمجھتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہو یا 2 عادلوں نے گواہی دی ہو، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں بھرتا کسی بھی جگہ. وہ دل بھرنے والا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہی زیادہ بہتر ہے. آواز آ رہی ہے ابھی؟ لیکن یہ بھی تو آن ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دل بھرنے کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کا دل بھرے یا نہ بھرے. لیکن یہاں پر وہ چیزیں کہ جس سے انسان کا دل نفرت کرتا ہے وضو کے پانی میں شامل نہیں ہونی چاہیے. جیسے کسی حلال گوشت جانور یا پرندہ ہے، اس کا بول و براز ہے یا اس کے جو ویسٹیج ہے، وہ اگر آپ کے وضو کے پانی میں ہے تو وہ اگرچہ وہ پاک ہے لیکن آپ وضو نہیں کر سکتے اس سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی پاک ہونا چاہیے، لیکن کوئی یہ دلیل نہ دینے لگے. لیکن چونکہ وضو اتنا پاکیزگی والا کام ہے کہ کوئی بھی ایسا ویسٹیج کہ جس سے انسان کا نیچر متنفر ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں آتا، گھن آتی جس کو کہتے ہیں، وہ والی چیز وضو کے پانی میں شامل نہیں ہونی چاہیے. کوئی یہ دلیل نہ دے کہ پانی تو پاک ہے اور یہ بھی پاک ہے تو مکس ہو گیا تو کیا مشکل ہے، وضو نہیں کر سکتے. اس کے بعد سب سے پہلے دعائیں. آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ. اس کے بعد آپ دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں، کہاں سے؟ کوہنی سے بالکل انگلیوں کی انتہا تک، ٹھیک ہے. اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا. اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ واپس نہ لے جائیں کبھی. اگر آپ 1 بار دھل رہے ہیں تو دوسری بار بھی یہاں سے ہی شروع کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے پانی ڈالا، آدھے سے واپس نہ لے جائیں، کیونکہ آپ نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے کسی بھی صورت میں. تو آپ پانی ڈالتے ہیں، کمپلیٹلی وہاں تک جائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی یہیں سے شروع کریں. ہو سکتا ہے 1 بار میں پانی نہ پہنچے اور 1 بار میں انسان کو اطمینان نہ ہو تو دوبارہ وہ ڈال سکتا ہے، لیکن یہیں سے جب بھی شروع کریں گے آپ اپنی کوہنی سے. دوسرے ہاتھ میں اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا فی برائے ظہری ولا تجعلها مغلولة الى عنقی واعوذ بک من ولا تجعلها مغلولة الى عنقی واعوذ بک من مفرقات النیران. اس کے بعد آپ ایک چیز اور، آپ اس میں سب سے پہلے چہرے پر دھلتے وقت آپ 1 بار احتیاطاً ہاتھ پھیرتے ہیں. دوسری بات، اگر پانی آپ نے مکمل کمپلیٹلی نہیں دھلا ہے تو آپ پانی 1 سے زیادہ بار لے سکتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے. تیسری بات، آپ اوپر سے نیچے دھوا سکتے ہیں، نیچے سے اوپر کسی طرح نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مسح، سر کا مسح، یہ مجھے امامہ اتارنا پڑے گا. ایک سلوات پڑھیں بر محمد. عملی احکام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. سر کے مسح میں اگر سر کے 2 حصے کر دیے جائیں بیچ سے، تو وہ جو سامنے کا آدھا حصہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر بالوں کے اختتام کی جگہ جہاں سے چہرہ نہ شروع ہو، چہرہ شروع ہونے کی جگہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ یہاں سے. میرے بال کچھ ایکسٹرا ہے یہاں پر، تو نارملی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے، تو سر کے آدھے، وہ جو سامنے کا آدھا حصہ ہوتا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے آپ کو. آپ اگر اپنے سر کا آدھا حصہ کریں تو میرے خیال سے یہاں سے ہوگا، تو وہاں سے آپ کو جہاں پر چہرہ شروع ہوتا ہے وہاں تک جانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی لینتھ اور وڈتھ کیا ہوگی؟
لینتھ میں آپ کو وہاں سے لے کر وہاں تک، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا، اور چوڑائی میں یہ، معاف کیجیے گا، انگلی میں کیا کریں گے؟ جس چیز سے آپ مسح کر رہے ہیں، سر تو پتہ ہے یہاں سے یہاں، انگلی میں آپ کو حیرت ہو کہ ایک انگلی سے بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب، اگر کسی کو آپ ایک انگلی سے مسح کرتے دیکھیں تو پریشان نہ ہو جائیں۔ احتیاط مستحب کیا ہے کہ آپ کم سے کم 3 انگلیوں کا استعمال، کم سے کم مطلب 4 زیادہ بہتر، 4 انگلیوں سے آپ سر کے پورے حصے، وہ جو حصہ ڈیفائن کیا گیا اس کو پورا استعمال کریں۔ اور مین چیز آتی ہے بال، جس میں عام طور پہ اشتباہ ہوتا ہے، بالوں کی جڑ میں کریں یا نہیں کریں؟ روایتوں میں اللہ یخرج بے مدعی انحد یا بے مدعی انحد، بال اگر آپ کا اپنی جگہ پہ ہے، جیسے اتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو انسان کا جو بال ہے وہ اسی جگہ پہ ہے، اس میں آپ کو جڑ تک جانے کی ضرورت نہیں، لیکن بال اگر جیسے میرے بال ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گیا ہوا ہے، مطلب بال یہاں کا ہے اور آپ کھینچے تو آپ کی پیشانی پہ آ رہا ہے، اب اس بال کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنی جو اسکن ہے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں، لیکن بالوں کی جڑ میں کرنا ہے، یعنی آپ تھوڑی سی جگہ بنا لیں اور اس کے بعد اس بال کی جڑ میں کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی بڑے بالوں میں بھی آپ کو جلد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں تو بال پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، وہاں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اگر بال آپ کا اسی اپنی جگہ پہ ہے تو آپ بال کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بال اپنی جگہ سے دوسری جگہ گیا ہوا ہے جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کو جگہ بنا کر اس کی جڑ میں کرنا پڑے گا۔ اور اس میں آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک، اور اس کے بعد آخری چیز بس اور تمام پیروں کا مسح ہے، اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اے میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا جس دن سب کے پیر ڈگمگا رہے ہوں گے۔ پیروں میں ایک اس میں بھی ذرا سا کنفیوژن ہے، شروعات آپ یہاں سے کرتے ہیں اور پیر کی انگلیوں کی شروعات اور یہاں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اگر آپ کا پیر ہے تو آپ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ختم کرتے ہیں، یہ جینوئن طریقہ ہے، لیکن اگر ایک آدمی سیدھے ایسے رکھتا ہے اور ذرا سا مسح کر دیتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ احتیاط مستحب یعنی آپ کا مکمل طریقہ کیا ہے کہ آپ، یہ آپ کا پیر ہے، یہ اس کی جڑ اور آپ کے گٹے کی شروعات یا آپ کے ہتھیلیوں کی شروعات، یہاں سے آپ کھینچتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں اپنے ٹخنے کے اینڈ پر، انگلی کے اینڈ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ قرآن میں صرف مسح کہا گیا ہے تو اس کا جو وربل کنسیپٹ ہے وہ آپ یوں رکھ کر ذرا سا کھینچ دیں گے تب بھی وہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا، لیکن جو احتیاط مستحب کی بنیاد پر جو آپ کا رائج یا اس کو کیا کہتے ہیں ہندی میں پرچلت طریقہ ہے آپ کا، وہ یہی ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں اور اس کی جڑ سے شروع کریں۔ تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر جس کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا، اس کے اوپر دھیان دیں کہ ان سب چیزوں کی رعایت کریں، اور اگر کوئی مثلا ایک انگلی سے مسح کر رہا ہے یا آپ ایسے کر رہے ہیں کوئی ایسے کر رہا ہے تو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم ایک انگلی کے برابر ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 4، 5ویں تو لگ نہیں سکتی، تو 4 انگلی اور ایک انگلی ان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی مسح کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔